ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ججوں کی پگڑیوں کے معاملے کے اوپر اب سپریم کورٹ بہت متحرک ہو گئی ہے۔ کل فیصل وابڈا نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس وقت سے لے کے اب تک ہم یاد دہانی کراتے چلیں تقریباً 6 پریس کانفرنس ہو چکی ہیں، لیکن فیصل وابڈا کو ججوں کی پگڑیوں کے اچھالنے والے معاملے کے اوپر اب کنٹیمپٹ نوٹس مل گیا ہے۔ کیا یہ معاملہ ایک کنٹیمپٹ نوٹس سے طے ہو جائے گا؟ آپ جس طرف سے بھی دیکھیں جوڈیشری کے اوپر یلغار آپ کو نظر آتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو یلغار ہے اس کا ہم نے کل تذکرہ کیا، لیکن اب جج صاحبان کو ٹارگٹ بناتے ہوئے جو باتیں کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ عمران خان کی ایک تصویر لیک ہوئی، سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز چل رہی تھیں جس کے اندر انہوں نے بات نہیں کی، لیکن تصویر لیک ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ایسا طوفان مچا کہ اصل کیس جس کے اندر ان کو بلایا گیا تھا اور وہ کیوں اور کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر طرف سے پس پش ڈال دیا گیا اور یہی بتایا گیا کہ تصویر کے اندر دیکھیں وہ کیسے لگ رہے تھے۔ ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کس طریقے سے مقدمات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور مین سٹریم میڈیا اور ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے بھی کیسے مقدمات کے اندر ہیر پھیر کیا جاتا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین ہم بات کر رہے ہوں گے گورنر کے پی سے، فیصل کریم کنڈی، ان کی ایک بڑی جنگ چل رہی ہے چیف منسٹر کے ساتھ اور ہوا میں باتیں ہیں کہ کہیں پر گورنر رول کی طرف سے یہ معاملہ نہیں جا رہا، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے پاس بیرسٹر عقیل ملک صاحب حکومتی ترجمان ہے برائے قانونی امور، ان کا شکریہ۔ شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور قانون کو بہت اچھے طریقے سے جاننے والے، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور عبدالقیوم صدیقی صاحب صحافی تجزیہ کار جیو نیوز سے، آپ کا یہ بہت شکریہ۔ ذرا اس کے اوپر آئیے گا کہ جی ججوں کی پگڑیاں اچھالنے کا شاہین صاحب جو کل پریس کانفرنس ہوئی، ڈیڈ سرپرائز یو کہ اس قسم کی پریس کانفرنس اس ماحول میں ہوئی، یہ جانتے ہوئے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ان معاملات کو اب کتنا سنجیدگی سے لے رہی ہے، لوور جوڈیشری سے لے کے ٹاپ تک؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہوئی اور نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کا ایک امپیکٹ بنیال صاحب کے زمانے میں جو ججز کو گالم گلوچ اور ان کو ملائن کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور بنیال صاحب کی وہ جو کمزوری تھی اس کی وجہ سے بھی اس کا ایک عدلیہ کو نقصان ہوا۔ ان کو کم سے کم ناٹ فار دیئر اون پرسنل بینیفٹ یا پرسنل ایگو کو سیٹسفیکشن کے لیے نہیں، ایک انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے ایٹ لیسٹ کوئی نوٹس ہوتا ہے۔ آفس اٹیک ہوتا ہے نا، آفس اٹیک ہوتا ہے، اس میں لوگوں کا ٹرسٹ شیک ہو جاتا ہے کہ اگر بڑے سے بڑا آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے اور آپ جوڈیشری چپ کر کے سو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عدلیہ کا کوئی عزت و احترام نہیں ہے، تو پھر آگے اس کا ہولہ رکھا جس کی وجہ سے ہولے ہولے اب ہاتھ جو ہے پگڑیوں کی طرف جانے لگ پگڑیوں تک پہنچ گیا۔ دیکھیں انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن کراؤ، کیوں نہیں کروایا؟ کیوں آپ نے کنٹیمپٹ نوٹس نہیں کیا؟ اس میں اس لیے کہ طاقتور لوگ شامل تھے، جو بھی شامل تھا آپ ان کو نوٹس کرتے، آپ اپنے فیصلوں کو عمل درآمد کرتے یا ریویو کر لیتے، کوئی ایک کام تو کرتے، نہ آپ نے ریویو کیا، فیصلے وہیں کے وہیں رہے اور کوئی ایک سنگل کنٹیمپٹ نوٹس نہیں کیا۔ تو بیچ میں تھوڑی سی کھڑکی کھولی تھی کہ چھوٹی سی ڈیویشن ہو سکتی ہے، اگر ہو سکتی ہے تو پھر آپ بلا کر کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم صرف چھوٹی نہیں بڑی ڈیویشن کر دیتے ہیں۔ 3 مہینے کے بجائے سال تو دے دیا آپ نے، وہ پبلکلی 13 مہینے دے دیے ویوز کی، 13 مہینوں میں آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا، تو اندر خانے وہ بڑی ڈیویشن کی کمٹمنٹ کر کے آئے تھے، تو پھر غلط تھا نا۔ جی بالکل۔ پھر آپ نے فیصلہ کیوں دیا؟ What I'm saying then is کہ ایسا جج جو ہے وہ کنٹیمپٹ کے معاملے کے اوپر بڑی کمزور وکٹ پہ کھڑا ہوگا۔ بالکل غلط بات کی انہوں نے، غلط کیا۔ اچھا اب جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں تمام ہائی کورٹ کے ججز نے اور لوور جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے، سپریم کورٹ میں رپورٹ دیا ہے کہ ناؤ اٹ از اوپن سیکرٹ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور جب ہم ان کو ڈینائی کرتے ہیں تو وہ ہمیں قتل کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، ہمیں بلکہ افغانستان سے ٹیلی فون آتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے لکھ کے دیا ہے۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن میں اور جسٹس بابر ستار یا 6 ججز نے جو کچھ لکھ کے دیا ہے، آپ اس کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی پچھلے 1 مہینے سے کھڑا ہو گیا، اور اس سب کچھ کے بعد جب انہوں نے ایک خط لکھا اور خط کے کچھ کنٹینٹس لیک ہوئے یا کنٹیمپٹ نوٹس بھی شروع ہو گیا، تو ایک بات لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہمیں پراکسی کیوں کہا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ادارہ ہے ISPR ہے، اگر انہیں جواب دینا ہے وہ اپنے تئیں دیں گے، ان کا اپنا ایک انسٹیٹیوشن ہے، آپ ان کے لیے کھڑے ہو کے آپ وہ دھمکی آمیز گفتگو کر رہے ہیں کہ جس طرح یعنی جوڈیشری کو آپ انڈر اٹیک کر رہے ہیں، یہ انتہائی زیادتی ہے، اور اس میں ہماری حکومتی ارکان اس میں پوری طرح ملوث ہیں، جس میں عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور بلکہ انہوں نے تو الزام لگا دیا کہ جی یہ خط لیک کیا ہے جسٹس بابر ستار نے، یعنی ان کا خط ہے، ویسے مہمہ ہی ہے کہ لیک کیسے ہوئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو،
مگر آپ اس جج کے اوپر اعتراض لگا دیتے ہیں جس کو آلریڈی آپ نے انڈر صاحب یہ بیانیہ طلال چودھری آتا ہے, دوسرے ہمیں تیسرے سمجھ لوگ آتا ہے. آتے ہیں, وابڈا صاحب جو ہے, آتے ہیں. وابڈا صاحب کا ایک خاص طریقہ کار ہے, کبھی وہ ٹیبل کے اوپر بوٹ رکھ دیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. لیکن آپ کی حکومت جو ہے یہ کس رستے پہ چل نکلی؟ دیکھیں جی طاہر صاحب, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے خط کا جواب تھا, اور وہ ان کو جواب ملنے سے پہلے جو ہے منظر عام پہ یہ ایک اور ایک بہت ہی ایک چیز ہے کہ اگر وہ لیک کیا ہے تو وہ کس نے کیا ہے. یہ ایک سینسٹیو ڈاکیومنٹ ہے, انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے, انٹرنل کمیونیکیشن ہے, اس کو پبلک میں تو لیک نہیں کیا جا سکتا. اور ان کے خط کا جواب اگر وہ جو دیتے ہیں تو شاید ان کے موقف کی ہی تائید ہو گئی. جو وہ کہتے تھے اپنی پریس کانفرنس میں, انہوں نے جو بات کی ود obviously certain exceptions, جو کہ آپ نے پگڑیوں کا ذکر کیا, اور پگڑیوں والی بات میں ایز اے لائر شاید اس بات پر محاورتاً میں بھی میٹافورکلی انہوں نے یہ بات کی ہو, جس پہ شو کاز نوٹس بھی ان کو آ گیا ہے. اور اتنے ویسے لٹریچر سے شغل رکھنے والے وہ ہیں نہیں, انہوں نے ایکچولی کہا ہے. یہ کوئی آپ اس کے اندر محاورہ نہ تلاش کریں. لیکن گورنمنٹ دیکھیں نا, Are you defending him? No, I am not saying. I think he has obviously stated a few facts جو کہ بڑے ایپٹ ہیں, اور بڑے جو ہے ان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی جو فیکچوئل چیز ہے, آپ کو کوئی نہیں نظر آتا. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کیا ہے کہ عزت مآب جسٹس بابر ستار صاحب کا پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے, کیا ان کا گرین کارڈ؟ وہ تو کہہ رہے, وہ تو انہوں نے کہتے ہیں کنڈیم کر دیا نا, وہ تو کنڈیم کر دیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں باقی معاملات اگر یہ ایک فیکچوئل پوزیشن ہے نا, ان کا گرین کارڈ ہے, اور وہ خود بھی مطلب وہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ وہ گرین کارڈ نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریس ریلیز ہے. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریس ریلیز ہے تو وہ گرین کارڈ تو موجود ہے, اس کی کینسلیشن. میں خود امریکہ میں LLM میں نے جب کیا, آئی ہیو اسٹڈیڈ US امیگریشن لا. سر میں دیکھیں نا, پھر اسی بیرومیٹر میں پھر دیکھ وہ اب لا میکرز کو ایز ممبرز آف دا پارلیمنٹ دوہری شریعت نہیں رکھ سکتے, نہ سینیٹر رکھ سکتے ہیں, نہ آپ کے فوجی بھی نہیں رکھ سکتے, فوجی بھی نہیں رکھ سکتا. جو آپ کے لیجسلیشن کی پوری تشریح کرتے ہیں, آپ کے لیجسلیٹو معاملات کو دیکھتے ہیں, کانسٹیٹیوشن سے الٹرا وائرس کرتے ہیں, جو آپ کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں دوہری شریعت, وہ دوہری شریعت, ان کا بھی تو کوئی قاعدہ قانون ہونا چاہیے. دیکھیں سر, میں ایک گزارش, پارلیمنٹیرین ہیں آپ, کانسٹیٹیوشن کے اوپر سر دیکھیں, آج کانسٹیٹیوشن تبدیل کر دیں, آپ کانسٹیٹیوشن 175A یا 175 تبدیل کر دیں, آپ یہ کمپلسری کر دیں کہ جو 62 والی کنڈیشن ہے وہ ان پہ بھی فلفل ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اس پہ کوئی کنڈیشن نہیں رکھی ہوئی, آج آپ اس کو بنیاد بنا کر, اگر پھر بھی آپ کا کوئی گریونس ہے, آپ کے پاس سپریم جوڈیشل کونسل ہے, آپ جائیں, لیکن پگڑیوں کے آپ فٹ بال بنانا اور اس طرح کا انداز, آئی تھنک بڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی بات لی گئی ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ پگڑیوں کے فٹ بال, آئی تھنک یہ کوئی اچھی زیب بھی نہیں دیتی بات, اور یہ مناسب بھی نہیں ہے بات اس طرح کرنا. سپریم کورٹ نے اب نوٹس لیا ہوا ہے, یہ اب آپ کو ایک ریڈ لائن کریٹ کرنے کی بات ہے. جو وہ بات کرے تھے, ہم اس سے اتفاق کریں نہ کریں کہ کیوں بندیال صاحب نے نہیں کیا, یہ چیف جسٹس نے اپنے بارے میں بھی بہت ٹالرنس کا مظاہرہ کیا. اور مجھے حیرانی ہے کہ ان کے اوپر جو اٹیک ہے وہ اتنا فرنٹل ہے, وہ ایک پریس کانفرنس نہیں ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا, رؤف حسن صاحب کو ٹویٹ میں پڑھنا چاہتا ہوں. The photograph that has sent seismic shivers through a host of spines. The smile on Imran Khan PTI face will haunt the Qazi, who tried his best to block it till the last moment. He did not, however, allow live streaming of the proceedings. Just imagine the day Khan steps out of the prison. Step ki spelling galat hai. The likes of Qazi will be scampering all over. اس پہ بھی شو کاز نوٹس بنتا ہے, Scampering all over. سو کل تو بڑا دن ہوگا نا, پھر یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. نہیں, ظاہر ہے یہ تو اب کورٹ کی کنٹیمپٹ کا معاملہ جو ہے وہ کورٹ کے اندر اور کنٹیمنر کے درمیان ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم اب کنٹیمپٹ کے 3 کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایز اے رپورٹر میں کور کرتے ہوئے بڑا مجھے دلچسپ صورتحال ہوگی. ایک بینچ ہے جو کہ جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں ہے, جو کہ جسٹس بابر ستار کے خط کے اوپر جو ہے وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کر رہا. ایک ہے جس میں آپ کو بھی نوٹس ہوا ہے, مجھے ملا نہیں ابھی تک, جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں. مجھے ملا نہیں نوٹس. آ جائے گا, کوئی بات. اچھا, مہربانی. اگر نہیں ہوا تو یہ جاری کروا دیں. اور تیسرا جو ہے, اور جو تیسرا ہے, دیکھیں اب آپ الزام لگا رہے ہیں, ایسا نہیں. میں نے لائٹر نوٹ میں کہا آپ سیدھا میری دشمنی نہ کرائیں طلعت صاحب کے ساتھ. نہیں, میری دوستی میں ہوتا ہے, آپ کو لائر کر لوں جی. آپ میں حاضر, آپ کو لائر کر لیں گے اور آپ کو بھی کر لیں گے, تاکہ بائی پارٹیزن کنسنسس. یہ کر نہیں سکتے. نہیں سر, میں آفس ہولڈر تو نہیں ہوں نا اس طرح. اب جو تیسری چیز ہے, وہ تیسرا ہے یہ فیصل واؤڈا کا کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز.
اب ایک کیس میں بابر ستار صاحب کے کیس کے اندر جو آرڈر میں نے پڑھا ہے اس کے اندر وہ کورٹ ان اداروں سے کہہ رہی ہے ہمیں ایویڈنس دیں تاکہ ہم کاروائی شروع کریں. کیس کا ٹائٹل کرمنل اوریجنل ہے. اب یہ ایک میرے لیے بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ کورٹ ایویڈنس کریٹ کر رہی ہے یا ایویڈنس فش کر رہی ہے یا سامنے لا رہی ہے. دوسرے میں بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وقاص ملک جو ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ انٹرویو کیا تھا ان کو نوٹس کیا گیا, کنٹیمپٹ کا نوٹس ہے, اور کنٹیمپٹ کی کارروائی کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کنٹیمنر کو نوٹس جاتا ہے. اب ایک کیس یہ ہے کہ جہاں پہ ایویڈنس اکٹھی کی جا رہی ہے کہ ہمیں بتائیں کنٹیمنر کون ہے, پھر ہم اس کے بعد نوٹس کریں گے. ایک کیس کے اندر ڈائریکٹ ہے, اور اب فیصل واؤڈا کا جو کیس ہے اس میں بھی ڈائریکٹ ایک کنٹیمنر جو بھی الیجڈلی جو ہے ان کو جو ہے وہ نوٹس گیا ہے. ٹھیک. سو کنٹیمپٹ کے اندر سامنے ہوتا ہے. اب یہ جو 3 سیٹس آف کنٹیمپٹ کے پروسیڈنگز ہیں یہ بڑی دلچسپ ہوں گی, اور میرا خیال سپریم کورٹ کے لیے کل بڑا مشکل ہو جائے گا کہ صرف اس معاملے کو ایک شخص تک ہی محدود رکھیں, اپنے معاملات کو بھی ٹیک اپ کریں. شاہین صاحب اگر میں آپ کے پاس واپس آؤں, یہ تاریخ کیا ہے 25/8/2023, ہیش ٹیگ عامر فاروق بے نقاب. میں 2 جملے پڑھ دیتا ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں لکھا ہوا جو ریکارڈ کا حصہ ہے تاکہ مجھ پر کہیں کنٹیمپٹ نہ لگ جائے. پیشہ ورانہ دیانت اور اخلاق سے محروم شخص نے اپنی عدالت کو انصاف کی قربانگاہ اور سیاسی انجینئرنگ کرنے والوں کا اڈا بنا دیا. تمام اخلاقی اور قانونی تقاضوں کا خون کرتے ہوئے یہ شخص اپنی ناک کے نیچے ایک بد زبان, بد مزاج اور متعصب جج کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو سزا دلواتا رہا ہے. That's your PTI official. About کس جج کے متعلق کہا گیا؟ یہ ہیش ٹیگ جو ہے عامر فاروق کے متعلق. نہیں, عامر فاروق صاحب نے کس کے ذریعے؟ نہیں, عامر فاروق صاحب کے بارے میں لکھا ہے, اعلامیہ ہے, دیکھیں اعلامیہ کنڈیم کرتے ہیں. دیکھیں مجھے نہیں کنڈیم نہیں, یہ کنٹیمپٹ ہے یا نہیں, میں I want to know. پگڑی تو کنٹیمپٹ ہے. ایک بات, Is this contempt or not? سر دیکھیں ایک بات, ود ریسپیکٹ, میں کسی کے بھی خلاف بات کروں گا تو میں ریسپیکٹ کے ساتھ کروں گا. جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف کوئی 1 سے زائد مرتبہ ہم نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ تعصب کر رہے ہیں, آپ نیچے والے ججز کو, اب مثلا ایک مثال ہے, ہمایوں دلاور صاحب کے خلاف بہت ساری ہم نے اپلیکیشنز دی کہ یہ متعصب ہے, اس بندے نے ہم عمران خان کے خلاف اپنے فیس بک پہ وہ مواد ڈالا ہوا تھا جو کہ ایک نارمل آدمی بھی اس طرح نہیں کون سا جج ہے جس کے سامنے عمران خان صاحب کا مقدمہ لگا اور آپ نے اس کو متصل اور میرا سادہ سا سوال, اور میری گزارش سن لیں, سادہ سا سوال یہ ہے, میں نے آپ سے اپ فرنٹ پگڑی کے بارے میں بات کی, آپ نے کہا کنٹیمپٹ ہے, میں نے اس کو کنڈیم کیا. میں نے آپ سے اپ فرنٹ پوچھا کہ یہ کنٹیمپٹ ہے یا نہیں ہے. نہیں, یہ کنٹیمپٹ نہیں ہے, میری نظر میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں, وجہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس ایک جج صاحب کے دوسری مرتبہ حیران کر رہے ہیں مجھے, میں گزارش کر دوں, جسٹیفائی کر دوں, ایکسپلین کر دوں. اگر ایک جج صاحب کے خلاف آپ کے پاس وہ مواد ہے جس کو آپ نے ان کو لکھ کے بھی دیا ہوا ہے, اور اس مواد کی بنیاد پر اگر آپ اپنی کوئی اوپینین دیتے ہیں تو دیٹ از ناٹ اے کنٹیمپٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر فاروق صاحب پیشہ ورانہ دیانت سے محروم ہیں, اخلاق سے محروم ہیں, اخلاقی اور قانونی تقاضوں کا خون کرتے ہیں. ڈو یو ہیو ایویڈنس ٹو پروو دس؟ نہیں, یہ ایک ہے, سنیں, ایک ہے آپ کے اظہار کا طریقہ کار, ایک ہے آپ کا اس جج کے اوپر اعتراض. آپ کو پتہ ہے اعتراض رائٹنگ میں دے چکی ہے پی ٹی آئی بھی. اعتراض ہے, پھر اس پہ کیا ہوا, اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس اعتراض پہ کیا ہوا؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. آج کل تو آپ کے ڈیسیژن آیا ہوگا, ضمانت دی ہے, کوئی ڈیسیژن آیا ہوگا, سر گزارش کر نہیں سر بتائیں, کوئی ڈیسیژن آیا جواب تو دینے دیں. سر بتا دینا, آپ نے کہہ دیا, میں بتا رہا ہوں نا, آپ چپ کریں گے تو میں جواب دوں گا, پھر اس پہ کوئی ڈیسیژن آپ چپ کریں گے تو میں جواب دوں گا. بولیں سر ایک کے اوپر ایک ڈسمس ہو گئی یا مینٹین رہی تو لیں, بات ایک کے اوپر آبجیکشن رجسٹرار نے لگا دیا, ٹھیک, اس کو انہوں نے اپ ہولڈ کر دیا عامر فاروق صاحب نے. ایک دوسرے کیس میں انہوں نے نوٹسز کر دیے ہیں ان آبجیکشن کے اوپر پاکستان بار کونسل, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹس, اور ان تمام لوگوں کو بلا لیا کہ جی آپ آئیں, یہ آبجیکشنز آیا ہے تو کیا مجھے اس کیس کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. دونوں کیسز ایک ڈسپوز آف ہو گیا. یہ کنٹیمپٹ ہے نہیں سر, بالکل آؤٹ رائٹ کنٹیمپٹ ہے. And this is what I'm saying کہ یہ what they preach and they just don't practice what they preach. اور ان کے یہی میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے کال اور فیل میں کھلا تضاد ہے,
اور یہ کہتے ہیں, دیکھیں آج یہ کہہ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب نے یہ بات کی تو کنٹیمپٹ ہے, بڑا اچھا ہو گیا. ان کی اپنے آفیشیل ہینڈل سے جب یہ چیز رپورٹ ہوتی ہے اور ہیش ٹیگ بھی استعمال ہوتا ہے, کیونکہ یہ اصل میں ہیش ٹیگ اور اپنی لائکس کو بڑھانے کے لیے, اپنی ریچ جو ویورشپ ہے اس کو بڑھانے کے لیے یہ کرتے ہیں. یہ آبویسلی آج ہی عامر فاروق صاحب نے, عزت مآب چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ میں, حالانکہ اگین کل, لیکن سر اگین جب بالکل اینڈ سٹیج پہ ٹرائل ہوتا ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں, شعیب شاہین صاحب لرنڈ سینئر کاؤنسل ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بالکل جب کوئی 8-10 گواہ رہ جاتے ہیں, 59 گواہ تھے, تو ٹرائل مکمل کرتے ہیں, ڈائریکشن آ جاتی ہے, اب اس پہ بھی ضمانت ہوگی ہے, تو اس پہ طلعت صاحب جو ہے ان کو آج تو وہ بڑے اچھے لگ رہے ہوں گے, لیکن کل تک جو ہے وہ یہ کہتے تھے. اوکے, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ کہاں پر جا کر کنٹیمپٹ شروع ہوتی ہے اور کہاں پر جا کر اظہار کی آزادی جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. عدلیہ کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے یا عدلیہ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے مواقع بن رہے ہیں جس کے ذریعے پگڑیاں اچھلنے کا اہتمام ہو رہا ہے؟ قیوم صاحب, میں دوبارہ اپنے کور سوال کے اوپر واپس آؤں گا. یہ معاملہ کہ کیا کنٹیمپٹ ہے, کیا کنٹیمپٹ نہیں ہے, کس نے کنٹیمپٹ زیادہ کیا ہے, کس نے کنٹیمپٹ کم کی ہے, کس نے تنقید کی ہے, کس نے کیا کیا ہے, یہ بار جو ہے کورٹس نے سیٹ کرنا ہے. ابھی آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ 3 قسم کے آپ کو زاویے نظر آ رہے ہیں کنٹیمپٹ کے معاملے کے اوپر. تو کیا ہم سمجھیں کہ کل یہ ایک ڈیسائسو معاملہ ہو سکتا ہے؟ لوز ہینڈز جو ہیں کنٹیمپٹ کے, یہ کل ٹائی اپ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, ایک دن میں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ کرمنل ایک پروسیجر کے تحت چلے گی نا کنٹیمپٹ پر ایویڈنس لے, کیونکہ یہ ایک ٹرائل ہے پورے کا پورا ایویڈنس. کل سے راجے کہ کل سے جس عمل کا آغاز ہو رہا ہے اس کے بعد دیکھیں توقع آپ کی کیا ہوگی؟ اب یہ دیکھیں نا, کنٹیمپٹ کی یا ججز کے حوالے سے آپ کو یاد ہے جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی اور اس وقت اسمبلی توڑ دی گئی تھی, اس اسمبلی کو توڑنے کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا تھا 5 رکنی بینچ, جس میں عمر عطا بندیال صاحب سمیت اعجاز الاحسن اور دیگر تھے. تو ان جج صاحبان کی تصویروں کے اوپر جوتے مارے گئے تھے, اور وہ ایک سیاسی جماعت, اب میں پی ٹی آئی کہوں گا کیونکہ انہی کا انہی کے جلسہ لوگوں نے تھا, مارے تھے, ویڈیو بھی میرے پاس وہ ادھر مارے تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی کسی بھی, جب عدالت کے اندر جانا ہوتا تھا تو ایک ہجوم کے ساتھ عدالت کو وہ کیا جا رہا ہوتا تھا, گھر پہ نوٹس سرو کرنے تو پیٹرول بم مارے جا رہے ہوتے تھے. اور پھر جب کسی زیبا چودھری, وہ کنٹیمپٹ کی بھی آپ کے سامنے ہے, یہ پھر پیچھے شروع ہو جائیں, مطلب ہے کہ افتخار چودھری کو شرمناک کا لفظ اور پھر اس کے بعد معافی مانگنا. تو یہ بانی پیٹے. اب 25 مئی کا جو آپ کا کنٹیمپٹ وہ تھا جلسہ کرنے کا, جب اسلام آباد جلا دیا گیا تھا, بندیال صاحب نے کو کہا گیا کہ آپ کنٹیمپٹ نوٹس لیں, جیسے یا فریدی, پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے. چلے ماضی کو تو چھوڑیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ عمران خان اپنے ٹویٹ میں یہ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا ریاستی نظام جھوٹ اور فراڈ پر کھڑا ہے, سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا, جو آپ نے بھی پوائنٹ ریز کیا, تو دھرنے, احتجاج اور لانگ مارچز کے ذریعے ان کو دھمکایا گیا, جس پر انہوں نے معاملہ جرگے کے سپرد کیا. جرگے میں یہ بات واضح طور پر بیان کیا, ہیز دی آپریٹو پارٹ, کہ نواز شریف تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتا. اور اس کے علاوہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ برسر پیکار ہیں, مصروف عمل ہیں یہ لندن پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں. دیز آر سیریس ایلیگیشنز, بالکل سیریس. ابھی چیف کمشنر کا آپ یہ دیکھ لیجئے, اس کے بعد تو یہ اب چیف کمشنر ہے کدھر آج کل؟ اس دن سے لے کر آج تک کس کی کسٹڈی میں ہے؟ یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں, اگر اس نے غلط کہا یا صحیح کہا, اس کو باہر آنا چاہیے تھا, اس کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکوائری ہونی چاہیے تھی. اگر اس کے الزامات درست تھے تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے تھا, اگر الزامات غلط تھے تو اس بندے کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا. مگر ہوا کیا, اگلے اٹھا کے دیکھے 4 دن 5 دن بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا اور اس کی رائٹنگ میں سٹیٹمنٹ آئی, اس کی ویڈیو نہیں آئی. شعیب شاہین صاحب دیکھیں, کون اٹھا سکتا ہے؟ میں اور آپ تو نہیں اٹھا سکتے نا, ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ آج جو عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا جج کی, آج بھی یہ بات ہوئی جب ایس ایم سی 1 آف 2023 کی بات کریں نا, 14 مئی کو انتخابات کرانے کا, دیر واز نو کورٹ آرڈر آف دا کورٹ. آج یہ ساری بات ہوئی کہ آرڈر آف دا کورٹ ہی نہیں ہے. جب ایک آرڈر ہی نہیں ہے تو آپ اس کو امپلیمنٹ یا پہلے والے آرڈر کو آپ چھوڑ دیں. سر مجھے دوسرا آرڈر تو ہے نا سر, جو 3 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا. سر 3 مئی 8 فروری کو الیکشن ہو گیا نا. اچھا سن تو لینا, آپ ان کا جملہ دوہرا دینا. ایک بات صرف کر دوں, دیکھیں 2 فیصلے تھے. ایک تھا 1 مارچ کا فیصلہ, چونکہ میں اس کا پٹیشنر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار. دوسرا فیصلہ تھا آپ کو
सर यही कहा था, मिनिमम डिविएशन की बात की थी ना, आपका बड़ा मिनिमम नुक्ता डिविएशन क्या, की आपका बड़ा इजाजत नुक्ता किसने क्या? दी थी? उन्होंने दी थी ना। तफसील में आपका बड़ा नुक्ता जाया हो जाएगा, बताइए तो नुक्ता क्या आपका? मेरा नुक्ता ये है कि जब जज साहिबान, अदालतें खुद ऐसे ऑर्डर्स पास करें जो कि इम्प्लीमेंटेबल ना हो सकते हों, तो फिर ऐसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर आके, और एक जब आपने उसको इजाजत दे दी है, एक मॉब जस्टिस की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो फिर तो अब उसके बाद अगर मैं इसी मामले को अदालतें आपकी कहां तरफ तक, लेके आऊं, अदालतों ने एग्जीक्यूट करवाना है, कंटेम्प्ट भी और दूसरा भी थ्रू एग्जीक्यूटिव होगा, तो ये मामला जो है फिर मेरा ख्याल में आपके काबीना के मेंबरान, आपकी पार्टी के मेंबरान जब धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पाकिस्तान टेलीविजन उनको धड़ाधड़ दिखाता है, और पाकिस्तान टेलीविजन ये डिसाइड कर सकता है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखानी, इनकी दिखानी है, इनकी आधी दिखानी है, इनकी नहीं दिखानी, तो ये एक माहौल बनता है कि जो एतराज़ आप इन पर उठा रहे हैं कि ये वो करते नहीं हैं जो ये कहते हैं, वो एतराज़ आप पर भी अब लागू होने लगा है, क्योंकि आपने भी एक कैंपेन तो स्टार्ट की हुई है कि नहीं? देखें, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये Is that what you guys are doing? दिस इज नॉट व्हाट वी डूइंग, बट ये एक मकफात अमल है, इस दुनिया का हिस्सा है। नहीं, और ये इसमें चीज़, इंसानों की अपनी हरकत है, मकाफात अमल, इसका कुदरत से कोई ताल्लुक नहीं। कुदरत से ही ताल्लुक है ना। एक आप क्या कहते हैं, एक कन्विक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कुदरत ने करवाई? एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करवाई? सर सुन लेना मेरी बात तल साहब, एक कन्विक्टेड इंडिविजुअल को जिसने 9 मई के अफसोसनाक वाक़े पे पूरी कौम को, अपने पार्टी के मेंबरान को, यंगस्टर्स को, यूथ को इश्तियाल अंगेजी पे लगाया, धकेला, और फिर आपने उसका रिजल्ट देखा। क्या आप चाहते थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में लाइव उसका, और जो उसके दिल में आता, जो उसके मन में आता, जो उसकी जबान पे आता, वो वहां पे बोलता, लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता? फिर Can I stick my neck out on this? Of course. I think उनका बिल्कुल उनको सामने आना चाहिए था, बिल्कुल उनको बात करनी चाहिए थी। ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम बात कोर्ट के करें, जज वो अगली साहिबान डेट में ने सुनेंगे उनको खुद ही उनको। दावत दी है, और सुप्रीम पहली तो कोर्ट बात है, मुझे उस पर भी इतराजात हैं कि जज साहिबान को दावत नहीं देनी चाहिए थी। ठीक। ही इज अ कन्विक्टेड इंडिविजुअल एंड इट्स नॉट लाइक ही इज गोइंग टू बी क्रॉस एग्जामिन्ड। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट की तमाम एग्जामिनेशन उनको बुलाया, मैं तो एग्जामिनेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। खास गुजार है उसको, फिर ये सबको सहूलत में असर करे ना सर। सबको ये एग्री विद यू, कोर्ट के प्रेसिडेंट लेकिन होगा, अगर आपने लाइव प्रोसीडिंग्स का आगाज किया है तो उन लाइव प्रोसीडिंग्स को एक इंडिविजुअल के लिए आपको फिर सस्पेंड भी नहीं करना चाहिए। That's what my take is। अगर आपने शुरू की हुई है सहूलत तो सामने लानी चाहिए। तो हुआ क्या, बिल्कुल तस्वीरें लीक हो गई, यानी आपने वो भी इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है, किसने लीक की है? नहीं, उससे कोई फायदा, मतलब देखे ना, बात सुने, तस्वीरें लीक होगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एंड क़यामत वाक़तन कोई नहीं आई। जो सलाउद्दीन अय्यूबी बना के पेश किया था, वो तरह के बड़े बड़े टॉल तस्वीरें खुद बना दिए आपने, आज वो आपने खुद बना दिए। पूरी और जिस तरह वो हारे हुए इंसान की तरह नजर आ रहे थे, वो नजर आ रहे थे। आपने मान लिया ना कि अगर आप ये तशरीह उनके बारे में ना करते, अगर आप उनको आपने देखा ना होता, अब आपने देखा है तो इसका आपको फायदा पता चला, आप तनकीद कर सकते हैं। मेरा पॉइंट हमेशा से यही रहा है कि एग्जाम्पशन ना क्रिएट करें तो फिर उसको पूरे तरीके से ये सहूलत फिर नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहब को, सब दीगर सब। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि क्या आपकी पार्टी इस इल्जाम से मुबर्रा हो सकती है कि अब आपने भी वही काम शुरू कर लिया जिसके ऊपर हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं? नहीं, हम नहीं कहते कि हमने ये काम शुरू कर दिए। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं और वो इंडिविजुअल्स ने खुद अपनी कैपेसिटी में किए हैं। मतलब बताएं कि फैसल वाडवा हमारी पार्टी से तो नहीं है। और सर सुन लेना एक सेकंड, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तो उनका तो जॉब है ना, इट्स हिज ड्यूटी। लेकिन उन्होंने पगड़ी वाली बातें नहीं की, पगड़ी वाली बातें नहीं की, तो उससे ज्यादा उसके बाद बातें की। आज मुस्तफा साहब ने, बाबर सत्तार साहब ने अपनी जजमेंट के अंदर कहा है कि जो हमारा लेटर जो है वो कॉन्फिडेंशियल था और वो लीक हो गया सुप्रीम कोर्ट से। उसके अलावा दीगर जो अगर कुछ पार्टी मेंबरान ने किए तो ऑन चौधरी साहब ने की है, ऑब्वियसली वो इस्तेकाम पार्टी का। सो आपका ख्याल है कि ये इंडिविजुअल एक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, लेकिन आपके एतराज़ात बरकरार हैं टुवर्ड्स द एंड। So what should we expect tomorrow? क्या होगा? नहीं, तुम्हारा कल तो यही होगा, नोटिस होगा, वो अपनी वजाहत देंगे। जाहिर है कि कोर्ट में आएंगे ना, कोर्ट में 3 रुकनी बेंच के सामने खुद आएंगे या वकील के जरिए से पेश होंगे, मतलब वो अटेंडेंस तो जाहिर होगी, और 3 रुकनी बेंच जो है वो उसके बाद फिर उनको सुनने के बाद अब मुझे मेरे पास सामने नहीं है कि शो कॉज नोटिस हुआ है तो किस सेक्शन के तहत हुआ है, क्योंकि कंटेम्प्ट का लॉ जो है वो कहता है कि पहले आप नोटिस करते हैं और जब आप अगर शो कॉज नोटिस है तो पर्सनल अपीयरेंस होगी, अगर सिंपल नोटिस है तो फिर थ्रू एडवोकेट भी पेश ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो है वो हो सकता है कि फैसल वाडा पेश होके और माफ़ी मांग लें इस बात के ऊपर, जो भी अपनी वजाहत देते हैं, तो फिर अमूमन कोर्ट्स जो है मैग्नेमिटी शो करती हैं
جو اس کو قبول کر کے اس کی غیر مشروط Magnanimity is in short supply these days, so I have to leave it there. I have to leave it because the program is over. Program is over. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب اگلے حصے میں آپ گورنر کے پی اور ہماری بات چیت سنیں گے. ناظرین ہم دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی. بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو مبارک ہو, پہلی مرتبہ آپ اس اسٹوڈیو میں بطور گورنر آ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے میٹنگز کا سلسلہ شروع کیا تمام جماعتوں کے ساتھ, اور خبر یہ ہے کہ آپ کوئی کے پی کا مقدمہ بنا رہے ہیں. مقدمہ وہ مقدمہ نہیں جس کی ہمیں عادت ہے, مقدمہ یہ کہ ان کے حقوق کا مقدمہ. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منتخب ہونے کے بعد جو اوتھ لینے کے بعد میں نے جو سپیچ کی, اور میں نے کہا کہ میں پروونشل گورنمنٹ کا بھی جو بھی ریزرویشن ہے, ان کا جو کیس ہے مرکز میں ان کا سفیر بننا چاہتا ہوں. میں پل کا کردار کرنا چاہتا ہوں مرکز اور صوبے کے درمیان, کیونکہ جو بھی چیزیں ہیں پولیٹیکل چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن ہم نے اپنے صوبے کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ, اور میں چاہتا ہوں کہ مرکز اور صوبے میں کنفرنٹیشن اور میرے صوبے کے لوگ سفر کریں. میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ میں جو ہے تمام جتنے بھی صوبائی قائدین ہیں میرے صوبے میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے پاس خود جلنے کو تیار ہوں. اور میں نے میٹنگز جو ہیں وہ آج اپنے پارٹی کے چیئرمین سے میں ملا ہوں, اس کے بعد میں نے پریزیڈنٹ زاری صاحب سے بھی ملاقات کی ہے, آج میری آفتاب شیرپا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور باقی لیڈروں کے پاس بھی انشاءاللہ میں جا رہا ہوں. اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں خیبر پختونخوا میں, ہم اپنے کیس جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, ہائیڈل کی بات کرتے ہیں, ہم تیل کی بات کرتے ہیں, بجلی کی بات کرتے ہیں. میں نے بھی اپنا وہ جو رکھا ہے کہ جو کہتے ہیں نا شروع کرتے ہیں الف بے پے تے, تو آئین, بجلی, تیل اور بجلی اور پانی, ٹھیک, اس کا جو ہے وہ الف بے پے تے اسے شروع کیا. اور انشاءاللہ آپ نے جو پارٹیز کے نام لیے اس میں جو سب سے بڑی جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی, ان سے شروع کر لیتے ہیں. وہ تو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں سنجیدہ لوگ بھی اس کے اندر ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو گورنر ہاؤس کا یا میرا فوبیا بھی ہے. ہونے دیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بھی سی ایم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, میں آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں, اور ہم سیاست اپنی کرتے رہیں گے, لیکن صوبے کا مقدمہ, صوبے کے وسائل کا مقدمہ, صوبے کی ترقی کا مقدمہ مرکز میں دلیل اور دلائل کے ساتھ ہم پیش کریں تاکہ ہم صوبے کے لیے کچھ کر سکیں. لیکن ان کا اٹیک ریلنٹلیس ہے, دیکھیں اور آپ کے جواب بھی ریلنٹلیس ہے. آج میں دیکھ رہا تھا, اپنے پارلیمنٹ سے گزرتے کہا کہ انیکسی میں سے روکنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. کس کو نہیں پتا؟ یہاں اسلام آباد میں آپ ان کو دوڑوا رہے تھے ہائی وے پہ, کس لیے دوڑ رہے تھے؟ کوئی تبلیغ پہ جا رہے تھے؟ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, کیوں دوڑ رہے تھے؟ کوئی ایکٹیویٹی کی تھی نا, شہد کی بوتل تھی, جو بھی تھا. لیکن چیف منسٹر ہیں وہ, اور وہ اوور ویلمنگ میجورٹی ہے ان کے پاس. تو میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کو بائی پاس کر کے آپ مقدمہ کیسے بنائیں گے, یا ان سے کنسلٹیشن کیے بغیر مقدمہ کیسے بنے گا, یا ان کی جماعت ان کو چھوڑ کے آپ سے کیسے ملاقات کرے گی؟ دیکھیں آپ دیکھیں, جب آپ کے پاس نالائق, نااہل اور نکمے لوگ ہوں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم کیس اپنا نہیں لڑیں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں اپنا کیس لڑیں گے. یہ بتائیں, یہ ہمیں ڈاکومنٹیشن ہے, ہم تو ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. کیا ہے, ہم اپنے مرکز کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے بات کریں. اب میں یہاں پہ باہر چوک پہ کھڑو کے, روڈ پہ کھڑو کے, چوراہے پہ کھڑو کے بولوں کہ مجھے آپ نے اتنے پیسے دینے, ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ نے اپنا کیس اپنے اس میں سی سی آئی میں جانا پڑتا ہے, باقی فورمز ہیں. آپ واٹر ریکارڈ 1991 میں واٹر ریکارڈ ہوا تھا, اس میں 4 نہریں بننی تھی, ٹھیک, کچی کنال, رینی کنال یہ بن چکی ہے, ٹھیک ہے, اور تھل کنال بن چکی ہے, تینوں بن چکی. جو 4 بننی تھی, اور چوتھا جو ہمارے صوبے کی کنال ہے چشمہ لیٹ کنال, وہ ابھی تک نہیں بنی. ہمارا جو پانی کا جو ہمارا شیئر ہے وہ ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے, ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. آج مجھے بتائیں کہ پی ایچ ڈی پی کی ختم ہونے والی ہے. خیبر پختونخوا نے کون سے مین اپنے پروڈکٹس دیے ہیں پی ایچ ڈی پی کو ڈالنے کے لیے؟ آپ پھر بعد میں بولیں گے یہ ہمارے پاس اگر آپ نے کوئی چیز دی ہوگی تو سسٹم میں ڈالیں گے نا. پھر اس کے بعد جب سب کچھ گزرے بولیں گے یہ دیکھیں ہمارے یہ پروڈکٹ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ میں نے لڑنا ہے کیونکہ میں پاپولر جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں چیف منسٹر ہوں. کل کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا پیسکو کے حوالے سے, اور آج پھر وہ پیسکو کے جو سیکٹری ہیں ان کے پاس چلے بھی گئے, لوڈ شیڈنگ کم کرو, میرے پیسے دے دو ورنہ میں مرکز پہ چڑھائی کر دوں گا. جس پل کا کردار آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس پل کے نیچے سے تو وہ بنیاد ہی ہٹا رہے ہیں. دیکھیں میری تجویز ہوگی وفاقی حکومت کو کہ بڑی اچھی بات ہے, بجلی کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے خیبر پختونخوا میں, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے. میں نے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ پشاور میٹنگ بھی کی تھی. میں آج کوشش میری ہوئی کہ میں وفاقی وزیر انرجی سے ملوں.
لیکن اس کے باوجود بھی اگر موصوف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اچھا بجلی چلا سکتے ہیں تو ہمارے 3 سرکلز ہیں، ڈسکوز ہیں، پیسکو، ٹیسکو اور ہیسکو جو ہزارے کا ہے، تو تینوں صوبائی حکومت کو دے دیں، یہ چلا لیں اور یہ آئے اپنے فورم پہ، جو میں کہہ رہا ہوں مقدمہ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ اچھے چلا سکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا چلا سکتے ہیں، تینوں دن صوبائی حکومت کے کنٹرول میں، ان کو بولیں آپ چلائیں، منافع بھی آپ کا اور نقصان بھی آپ کا. اور یہ ہائیسٹ لاسز میں سے جو لاسز انکر کرنے والی کمپنی ہے دے دیں، یہ دے تو بڑے 30 مارخانے چلا لیں گے. لیکن گورنر صاحب یو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ ہے، تو جب آپ اس موڈ سے انگیج کریں گے تو پھر آپ کی تو صوبے کے اندر ہی لڑائی بہت زیادہ ہے نا، گورنر ورسز چیف منسٹر، تو آپ نے اپنا مقدمہ کیا لڑنا ہے؟ دیکھیں میں لڑائی ہم نہیں چاہتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بن گئے چیف منسٹر، جو بھی ہے اس پہ ڈیبیٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں. آپ کے لیڈر نے تو بڑے واضح انداز سے بتایا ہے کہ ان کو تو بنوایا گیا ہے. اب میں ہم ذرا ساؤنڈ سلوانے تھے، آپ نے ذکر مجھے یاد ہے، مجھے ہر تقریر کا ایک لفظ یاد ہے. ویور کو ذرا یاد ہے نا کہ ویور کو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کا سلوائیے ذرا. آپ کا فرمائشی پروگرام ہے. نہیں وہ بلاول صاحب نے کیا کہا، ویور کو ذرا ریمائنڈ کرواتے ہیں. پلے کریں جی ذرا. یہ جو تحفہ دیا ہے انہوں نے پختونخوا کو، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے، اصل میں کسی اور نے بنایا ہے جناب اسپیکر. اس کا تو ماشاءاللہ جناب اسپیکر اتنا سیٹنگ ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. سب سے پہلے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ تو ہمارا دوست، میرا تو بھائی، آپ کو موقع ملے گا بولیے گا، میرا تو بھائی محسن نقوی صاحب سے ملتا ہے جناب اس طرح نہ کریں. یہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے ہر دن جناب اسپیکر، ہوائی فائرنگ. خان کو تو بھی خوش رکھنا ہے اور سی ایم بھی رہنا ہے جناب اسپیکر. تو پارٹی کا موقع بڑا کلیئر ہے کہ یہ سی ایم بنایا گیا ہے ان کو. یہ وہ اس لیے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے تو ہمیشہ تو گھٹنوں کے ہاتھ محسن نقوی کے ہی لگاتے ہیں. ہر وقت محسن نقوی صاحب کو ہی بلاتے ہیں کہ آئیں. پشاور میں جب گئے تھے کس طریقے سے پرتفاق، اچھی گہری دوستی ہے ان کی. نہیں اچھا ہے، میں تو کہتا ہوں ہونی چاہیے، میں اس پہ نہیں کہتا ہوں غلط بات ہے. اگر اچھی بات ہے، اگر ہمارے ایک وفاقی وزیر کی اچھی دوستی ہے جس طریقے سے اس کو وہ کیا ہے. اب دیکھیں جو ہاتھ کی صفائی کی ہے سی ایم صاحب نے، عمران خان کے جو مین جو لوگ تھے، کسی کو نیشنل اسمبلی میں دھکیل دیا، کوئی ہار گئے، ایک ہی بندہ بچ گیا جو بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں دیکھیں انہوں نے جس طریقے سے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے. تو اب وہ دیکھیں، اب آپ نے جو بھی ہے آپ نے اب ڈیلیور کرنا ہے، آپ نے لوگ کام کرنے، ہنی مون پیریڈ ختم ہونے جا رہا ہے. آپ اپنی نالائکی، نااہلی اور یہ چیزیں جو ہیں اپنی ان ہوائی فائرنگ یا ڈائلاگ کے ذریعے نہیں چھپا سکتے ہیں. اب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ آگے اب ہمیں کام کریں. آپ نے لوگوں سے وعدے کیے، وہ لاگے پورے کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرکز میرے ساتھ، مرکز کا یہ طریقہ کار نہیں ہے آپ مرکز سے اپنے حقوق مانگنے کا، اس کا اپنے فورمز ہیں حقوق مانگنے کے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت 7ویں NFC ایوارڈ جو ہوا تھا 2011 میں، آصف زرداری صاحب نے جو کیا تھا، ہمیں 1% ایکسٹرا وار آن ٹیرر مل رہا تھا ڈویژنل پول سے. اس سال 91 ارب روپے ملا، اس سے پہلے 50 سے 60 ارب رفلی مل رہا تھا. کتنے سال ان کی حکومت ہے؟ آج میرے صوبے کے پولیس کے نوجوانوں کی تنخواہ سب سے کم ہے، افسران کی کم ہے. آج ان کے پاس گیجٹس نہیں ہے، آج ان کے پاس صحیح ہتھیار نہیں ہے. آپ کی اسسمنٹ کیا، یہ پیسہ کدھر گیا؟ یہ پیسے جب انکوائری ہوں گی تو پتہ چل گیا. یا تو BRT کا بھی بناتے ہیں، کبھی بیوٹی سرخی پاؤڈر لگاتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. کوئی میگا پروڈکٹس نہیں ہے. مطلب مجھے کون سا میگا پروڈکٹس انہوں نے بنائے ہیں. اس کے بعد یہ پیسے کدھر گئے جو وار آن ٹیرر پہ آپ نے خرچ کرنے تھے، اپنے سیکیورٹی پہ خرچ کرنے تھے. آج یہ پوزیشن ہے. میرا ڈیفینیٹلی ضلع ہے 18 منٹ کے بعد صوبائی حکومت کا کام ہے کہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرے. آج CM کے میں جج اغوا ہو رہا ہے. لکی سیمنٹ فیکٹری جو آپ کہیں کہ لوگ آئیں انویسٹمنٹ کریں، اس پہ حملے ہو رہے ہیں، ان سے بھتے مانگے جا رہے ہیں. آپ کے کسٹم انٹیلیجنس کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، فوج کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، پولیس کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ایسے کل بھی مجھے میسج ہے میرے کسی DA خان سے ہے کہ ہم پیسوں پہ کھڑے اور 4 گھنٹے سے روڈ بند ہے، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے نہیں جانے دے رہے. تو یہ تو صورت حال ہے اپنے موصوف صاحب کے ضلع کی. اب یہ جو ہے وہ پورا صوبہ بھی سنبھالیں گے. تو یہ چیزیں اس قسم کی، اگر آپ اب کہتے ہیں کہ ہم کسی اس شخص سے ڈائلاگز نہیں کریں گے جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا. یہ کہتے ہیں مذاکرات کریں. ان لوگوں کو آپ نے بات کیا، آپ نے کہا پورا من ہوں گے، آج انہیں ہتھیار اٹھا لیے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگس کریں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا. اس وقت آپ کیسے ڈائلاگس کریں گے؟ جو شخص پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا، چاہے وہ KP کا ہے، چاہے وہ بلوچستان کا ہے یا سندھ کا ہے، جس صوبے کا بھی ہے، اس وقت کوئی ڈائلاگس نہیں ہو سکتا. انتظامی طور پر فارغ، معاشی طور پر فارغ، پروجیکٹس وائز فارغ، طریقہ کار کے انداز سے فارغ. تو ایک فارغ قسم کا نظام ہے جس کی آپ نے سمری بیان کی. تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل جو مشینری اس کے بریک ڈاؤن کا ایک عکس ہے.
بہت ساری بات ہو رہی گورنرز رول کی. آئی انڈرسٹینڈ گورنرز رول اب وہ گورنرز رول نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. اب تو کانسٹیٹیوشنلی بہت اس کے اوپر امپیڈیمنٹس ہیں. اسمبلی کے ذریعے آپ کو جانا پڑتا ہے, پھر جوائنٹ سیشن کے سامنے وہ قراردادیں رکھنی پڑتی ہیں. لیکن جس قسم کے حالات آپ نے بیان کیا, may not agree with it, وہ تو بتایا کہ بریک ڈاؤن ہے مکمل طور پر کانسٹیٹیوشنل مشینری کا, اور اوپر سے آپ کے ساتھ لڑائی ہے. دیکھیں, ہم سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے. کبھی میری پوری کوشش ہوگی کہ گورنر ہاؤس جو ہے, اور یہ تو میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی بھی سازش کا گارڈ نہیں ہوگا, کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, نہ ہمارے صوبے کے لوگوں کے خلاف استعمال ہوگا. اور میری پوری کوشش ہوگی کہ سیاسی یتیم جو ہے یہ کبھی بھی سیاسی شہید نہ بنے, بلکہ ان کو اب ڈیلیور کریں, پرفارم کریں. آپ نے لوگوں سے جو وعدے کیے وہ کریں, یہ چیز کا نہیں ہوگا. لیکن مجھے جو کرتوت ان کے نظر آ رہے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت جلد کوئی جیل وزیر اعلیٰ نہ آ جائے گورنر راج کی جگہ. اندر سے آواز نہ اٹھ جائے, کوئی چیخیں نہیں کر رہی ہیں اندر سے. میں تو ادھر ہی رہتا ہوں, آپ آئیں کبھی وزٹ کریں کہ پشاور ہیں اور کے پی وزٹ کریں ایم پی ایس کا, اور ان کی اپنی پارٹی والوں کا حال لے لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تو سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا. سینٹ کا الیکشن ہو جاتا تو میں نے پہلے بھی کہا تھا جب میں گورنر نہیں تھا, پچھلی دفعہ تو انہوں نے کہا تھا ہم نے 20 لوگ نکالے تھے, اس دفعہ تو ان کو شاید آدھی اسمبلی فارغ کرنی پڑے. پھر کریں گے آدھی اسمبلی فارغ. تو اندرونی طور پہ ان کے حالات جو ہیں وہ کہتے ہیں بڑے ماڑے ہیں, کمزور ہیں, تباہ ہیں. جس سے مراد یہ ہے کہ یہ زیادہ پھر اچھل کے آپ کی طرف آئیں گے اور مکہ رسید کریں گے تاکہ آپ کوئی ایسا ایکشن لیں تاکہ شہید بن جائے. یہ آپ کا, آپ اس طرف نہیں جائیں گے مکمل طور پہ. ان کو شہادت نصیب نہیں ہوگی. لیکن آپ پھر فنکشن کیسے کریں گے ایز اے گورنر, کنسیڈرنگ کہ آپ کے پی ہاؤس کی انیکسی میں بھی نہیں جا سکتے. آپ گئے تھے آج کے پی ہاؤس؟ میں تو فی الحال گھوم پھر رہا ہوں, لیکن میں اکثر انیکسی میں جاتا ہوں, میرا اپنا گھر ہے اسلام آباد میں. ٹھیک ہے, لیکن وہ اصل میں دیکھو آپ کو کنسٹیٹیوشنل آفس ہے, میں یہ اس طرح اشارہ کر, یہ نہیں کہ آپ کو کسی جگہ کی کمی ہے. اس کا اپنا ایک پرابلم ہے, کیونکہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا گورنر انیکسی اور سی ایم انیکسی بہت, مطلب ہے کہ شاید اس کی آوازیں بھی جاتی ہوں, تو اکثر میں ان کی جو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہے شام کو, اس کو چھپانے کو مجھے پہلے بھی اس کے کچھ لوگ ملے تھے کہ یار مہربانی کریں یہ وہ, تو میں کہا آپ گزارا کریں نا, بس یہ چیزیں ختم کر دیں. تو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو چھپانے کے لیے وہ کرتے ہوں گے کہ یار ایسا ہے کہ گورنر ہوگا تو ایسا نہ ہو, کہ اس وجہ سے انہوں نے شاید وہ کیا. لیکن جو ہے, لیکن اٹ کریٹس امبیرسنگ سچویشن. دیکھیں جب آپ چھوٹے بندے کو بڑی سیٹی بٹھا دیں تو ایسی سچویشن ہوتی ہے, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, بس ڈائلاگز ہیں, فیل بند کر دوں گا, فلانی چیز بند دوں گا, گورنر ہاؤس پہ چڑھ دوڑوں گا. بھائی میں گورنر ہوں, آئینی طور پر گورنر ہاؤس کا تحفظ میری ذمہ داری ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ گورنر ہاؤس کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے. لیکن فوج کے جو کمانڈرز ہیں وہ انہی کی حکومت کو انگیج بھی کر رہے ہیں, ان کو بریفنگز بھی دے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینی چاہیے, ایک ذمہ داری تو پوری کرنی ہوتی ہے. اور ادھر سے آپ یہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ مرکز میں لوگوں کے ان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں, ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں. آپ کے پارٹی کور چیئر پرسن نے بھی اس کا ذکر کیا, اور آپ نے بھی ضمن ذکر کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا پیر بھی کوئی کمزور پیر تو نہیں ہوگا نا پھر. دیکھیں یہ جو ان کو لایا ان کو گرنے کیسے دے گا؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جب سیاسی لوگ ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہو, آپ کو جو ہے فوج کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے سیاست میں, انکروچمنٹ نہیں کرنی چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. یہ خود کہہ رہے ہیں مذاکرات آرمی چیف سے یا ڈی جی ایسے کریں گے, خود کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں سیاسی اس پہ نہیں ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو بھی حاضر سروس جنرل آتے ہیں ان کا کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں تک پہنچے, ان کے گھٹنے پکڑیں اور پاؤں پڑ جائیں, اور جو جاتے ہیں اس کے گلے پڑ جائیں. یہ ان کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی تاریخ کیا رہی ہے, جو بھی جاتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم آپ کے وہ ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل ڈائلاگس پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گے. آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, پولیٹیکل ڈائلاگس کریں, اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں تو اگر پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے تو آپ پھر گھومتے رہیں. JUI ٹورڈز دی اینڈ ان کا کیا ہے, ان کے ساتھ کیسی انگیجمنٹ ہوگی؟ وہ بھی آج کل بہت غصے میں. دیکھیں میں ان کے صوبائی صدر صاحب کو بالکل, جو ان کے صوبائی صدر ان کو میں کال بھی کروں گا, اور اگر موقع ملا تو ان سے میں ملوں گا بھی صحیح. اب JUI کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سندھ میں شور شرابہ کر رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں. الیکشن وہ خیبر پختونخوا میں ہارے ہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بنتی ہے. اب خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ اگر بقول JUI کے اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو مال غنیمت تو PTI میں تقسیم ہوا ہے یا سنی اتحاد کونسل میں تقسیم ہوا ہے, تو سنی اتحاد کونسل والے ان کو اپنا مال غنیمت واپس کر دیں. اب پرابلم ہے انہوں نے کتابیں کھولی ہوئی ہیں, لائبریری کھولی ہوئی ہے کہ ہم یہودی کو کیسے مسلمان کریں, فتویٰ ڈھونڈ رہے ہیں. دوسری طرف بھی کتابیں کھولی ہوئی ہیں کہ ہم کس طرح ڈیزل کو جو ہے وہ آب زمزم میں تو وہ نہیں کہوں گا, میں حضرت مولانا فضل الرحمان کا لقب کیسے دیں. تو اگر آپ وہ رن ڈاؤن کریں تو کلپس ٹھک 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 جیسے ان کے تھے اور ان کے تھے تو. لیکن اب وہ دیکھیں نا, کل بھی میں نے اسٹیٹمنٹ کی مولانا صاحب کی جی وہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا, اس شعر کی تشریح آپ نے مجھ سے نہیں پوچھی کہ میں نے یہودی کیوں کہا تھا ان کو. ایک مرتبہ نہیں کا بہت مرتبہ کہا تھا. تو بس یہ دیکھیں اس سچویشن کو ٹورڈز دی اینڈ, اس سچویشن کو آپ سمجھتے ہیں یہ وائبل
ہے نیکسٹ کپل آف منتھس, یا آپ کے خیال میں کہیں نہ کہیں آ کے یہ سیٹل کر جائے گی؟ میری کوشش ہوگی ایز اے گورنر کہ میں کوشش کروں کہ یہ چیزیں سیٹل ہوں, اس قسم کی چیزیں نہ ہوں, آئیں وہ ڈیلیور کریں, اتنی اپنی نالائکی اور ناہلی نہ دکھائیں. اگر وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی سپورٹ چاہیے مرکز سے, میں برملا کہہ دوں کہ مرکز سے جو سپورٹ صوبائی حکومت چاہیے میں دینے کو تیار ہوں, لیکن ان کو بیہیو کرنا پڑے گا. اس رویے سے ان کو نہیں مل سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ کہیں بدماشی بھی کریں اور بولیں کہ جی جو ہے ہم یہ چیزیں بھی دیں. بدماشی چیزیں نہیں ہوتی, دلیل اور دلائل کے ساتھ چیزیں لی جاتی ہیں. آپ نے لیور دیا, بہت شکریہ گورنر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا.